طرح مرا ہوا انسان کبھی واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا، بالکل ویسے ہی بیتا ہوا کل کبھی واپس نہیں آتا۔ اپنی خامیوں پر کام کرو، کیونکہ اتنے بڑے چاند میں لوگوں کو صرف داغ نظر آتا ہے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر عقل اکثر مار کھا جاتی ہے۔ کہاں کہاں سے اکٹھا کروں تجھے اے زندگی، جہاں بھی دیکھتا ہوں بس بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا استاد وقت ہوتا ہے، کیونکہ جو وقت سکھاتا ہے وہ کوئی نہیں سکھاتا۔ وقت وہ ترازو ہے جناب، جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ محنت کو ایک نشہ بنا لو، پھر یہ نشہ تمہیں کامیابی کا دیدار کروائے گا۔ جب لوگوں کو اپنا تعارف خود کروانا پڑے تو سمجھ لینا کامیابی بہت دور ہے۔ انسان کامیاب تب ہوتا ہے جب وہ دنیا کو نہیں بلکہ خود کو بدلنا شروع کرتا ہے۔ آپ کی آج کی محنت آپ کے کل کے سپنے کی چابی ہے۔ ہارنے سے ان کو ڈر لگتا ہے جن کو آگے بڑھنے کا جنون نہیں ہوتا۔ کوشش کرنا کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ کبھی کبھی گچھے کی آخری چابی تالا کھول دیتی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے اور ہر روز اس کی نئی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب تک امید ہے زندگی میں ہر مشکل قابل حل ہے۔ محبت کی قدر کرو، کیونکہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے۔ آپ اس انسان کو کبھی بھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط لگتا ہی نہیں، کیونکہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے۔ آپ اس انسان کو کبھی بھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط لگتا ہی نہیں۔ جب لوگ آپ سے کہیں کہ ہم آپ سے تنگ ہیں تو سمجھ جائیں آپ اصول پرست ہیں یا پھر آپ ہی غلط ہیں۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ وفائیں نایاب ہوتی ہیں، اس لیے کم دستیاب ہوتی ہیں۔ سب سے قیمتی نیکی کسی کا راز ایسے محفوظ رکھنا ہے جیسے وہ کبھی آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ حلال کمائی کی لذت اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑ دینے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ زندگی کو بس اتنا جانا ہے کہ دکھ میں اکیلے اور خوشی میں سارا زمانہ ہے۔ زبان تو سبھی کے پاس ہے، مگر لحاظ کسی کسی کے پاس ہوتے ہیں۔ جو کڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو جھکتے ہیں پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور اداسی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوئی تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو وقت سے کچھ سیکھتا ہے۔ معافی مانگنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے، کم ظرف لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے۔ چھوٹی چھوٹی گیمنگ کو اپنی زندگی کا اور اپنے پورے ڈے کا مقصد نہ بنا لیں، اور نماز کے لیے گیمنگ کو فوقیت نہ دیں۔ نماز کے فائدے کمپیئر ٹو گیمنگ از انِمیجنیبل۔ تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو نماز کے ٹائم بھی صلاح کو اگنور کر کے گیمنگ کر رہا ہوگا۔ جب نماز کا ٹائم ہے بس ختم، گیمنگ ختم، اب اٹھ کے مسجد میں جائیں
اور یہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. Nay, you prefer the life of this world whereas the life of the hereafter is better and everlasting. لیکن یہ وہی یوتھ سمجھے گی جو تفکر اور تدبر کرتی ہے. ویسے تو ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, ایک ایک چیز میں کیلکولیشن کرتے ہیں, ایک ایک چیز کی ہمیں اماؤنٹ پتہ ہوتی ہے, ہمیں سارے ٹرینڈز پتہ ہوتے ہیں. یہاں پر آ کے ہمیں کیا ہو جاتا ہے, اللہ بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں اصل زندگی, تم نے رہنا ہی آخرت میں جا کے, تو ادھر کا بینک بیلنس کریٹ کرو. یہاں پر آ کے ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کی اس نصیحت پر عمل کریں, تفکر اور تدبر کرنے والے بنیں. اب میں نے آپ کو بتا دیا, یوتھ ہو ڈو تفکر اینڈ تدبر, they will always make intelligent decisions. Where to spend, how to spend, they will not be foolish. میں نے بہت foolish mistakes کی اپنی یوتھ میں آپ کو sincerely بتا رہا ہوں, اور میں حیران ہوں کہ میرے پیرنٹس جو ہیں ان میں اتنی پیشنس تھی کہ انہوں نے مجھ جیسی یوتھ کو برداشت کیا. اب مجھے ہنسی آتی ہے اپنی باتوں پہ, اس لیے آئی انڈرسٹینڈ آپ لوگوں کو فن کرنا ہے, گیمنگ کرنی ہے, اٹس اوکے, آپ لوگ کریں, بالکل کریں, لیکن پلیز میک اسمارٹ ڈیسیژنز ان لائف. ٹرائی ٹو تھنک کہ یار میں پیسے تو ضائع نہیں کر رہا, میں ٹائم تو ضائع نہیں کر رہا ہوں, کہیں میں غلط سائٹ کی طرف تو نہیں جا رہا ہوں. تدبر کرنے والے بنے, تفکر کرنے والے بنے, غور و فکر کرنے والے بنے, اور ٹائم دیا کریں اپنے آپ کو. ایمان آپ کا بہت بڑھے گا. تفکر اور تدبر کریں, اپنے آپ کو اکیلا ٹائم دیا کریں. اینڈ لاسٹ پوائنٹ از ذکر آف اللہ. In order to increase your iman, you really need to do zikr of Allah. اور اس کی حدیث کیا ہے؟ ابن عمر reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, do not speak too much without mentioning Allah. Verily, talking too much without remembering Allah hardens the heart. اس لیے گپ شپ لگائیں لیکن اتنی نہیں کہ دل سخت ہو جائے. باتیں کریں لیکن اتنی نہیں کہ دل سخت ہو جائے. اللہ کو بھی یاد کریں, اور یاد کرنے کے والے سے بہت سے ذریعے ہیں. دیکھیں, نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, یہ تسبیح تو ہے ہی. اسی طرح نماز کے بعد اذکار ہیں, پھر سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم اللہ کو بہت پسند ہے. اس طرح درود شریف اللہ کو بہت پسند ہے, درود ابراہیمی جو ہے. تو بہت سے ذکر و اذکار مینشن ہے. پھر صبح اور شام کے اذکار بھی ہیں. اس لیے